بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونشکرہ ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ ونصلی ونسلم علی خیرتہ فی خلقہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وصل علی علی المرتضی وفاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین والحسن الرضا والحسین المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى ومنار التقى وحبل المتين وصراط المستقيم سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من آل إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد. بارگاہ رب منان سے طالب دعا ہوں کہ پروردگار انشاءاللہ آپ تمام دیکھنے والوں کی حاجات کو پروردگار بحق حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پورا فرمائے، اور جتنے بھی دیکھنے والے بیمار ہیں پروردگار انہیں شفاء کامل و عاجلہ نصیب فرما. بار الہ اب ظلم اور برداشت نہیں ہوتا. منجی عالم بشریت نور چشم حضرت زہرا، منجی عالم بشریت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سامعین اور ناظرین محترم، ایام فاطمیہ اور ایام فاطمیہ کی آج تیسری مجلس آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کچھ نئے معروضات کے ساتھ. گزشتہ دو مجالس میں شخصیت حضرت زہرا قرآن کی روشنی میں آپ کی خدمت میں اس عنوان میں کچھ معروضات عرض کیے تھے میں نے، اور آج آخری مجلس ہے. جس طرح کے پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں یہ بتایا گیا تھا کہ دو مجالس شخصیت زہرا سلام اللہ علیہ قرآن کی روشنی میں، اور آخری جو مجلس ہوگی وہ سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے عنوان سے انشاءاللہ کچھ معروضات عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. تو آج اس سلسلے کی آخری گھڑی ہے، آخری مجلس ہے، ایام فاطمیہ، شب شہادت ہے. دعا کرتا ہوں کہ پروردگار انشاءاللہ ہمارے دلوں کو عشق محمد و آل محمد سے پروردگار منور فرمائے. موسیٰ بن جعفر امام کاظم علیہ السلام باب الحوائج یہ بیان فرماتے ہیں. امام کاظم علیہ السلام حاجت روا ہے، باب الحوائج امام ہے.
دعا کرتا ہوں کہ پروردگار انشاءاللہ جتنے بھی مومنین اور مومنات حاجت رکھتے ہیں باقی موصب نے جعفر امام کاظم علیہ السلام ان کے حاجات کو خدا پورا فرمائے۔ امام کاظم علیہ السلام اپنی ماں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں ایک روایت بیان فرماتے ہیں کہ لا يدخل الفقر بیتا فیہ اسم محمد او احمد او علی او الحسن او الحسین او الطالب او جعفر او عبداللہ و فاطمہ من النساء۔ امام کاظم علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اس گھر میں فقر داخل نہیں ہو سکتا کہ جس گھر میں کسی بچے کا نام یا احمد ہو یا محمد ہو یا علی ہو یا حسن ہو یا حسین ہو یا طالب ہو یا جعفر ہو یا عبداللہ ہو، اور عورتوں میں سے اگر کسی عورت یا کسی بچی یا کسی بیٹی کا نام فاطمہ ہو، ان اسماء کے صدقے میں پروردگار عالم اس گھر کو خاص لطف و نظر سے دیکھتا ہے کہ جس گھر میں یہ نام پائے جاتے ہو، بچوں میں سے کسی کا نام علی ہو، بچوں میں سے کسی کا نام حسن و حسین ہو، اور بیٹیوں میں سے کسی بیٹی کا نام فاطمہ ہو۔ جس طرح کے گزشتہ 2 مجالس میں شخصیت حضرت زہرا کے بارے میں نے گفتگو کی ہے، اور آج انشاءاللہ سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پہ کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا میں۔ دیکھیں حضرات، قرآن مجید میں تعویل و تعبیر کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی ہے۔ قرآن کی تعبیر پروردگار عالم کرتا ہے، اور اس تعبیر کی تعویل ائمہ معصومین علیہ السلام کرتے ہیں، جس طرح کہ سورہ آل عمران میں ہے کہ وما یعلم التاویل الا اللہ والراسخون فی العلم۔ تعویل کا علم صرف خدا کے پاس ہے، یا ان کے پاس جو راسخین فی العلم ہے خدا کی طرف سے۔ پس آیات کی تعبیر جو ہے وہ پروردگار عالم تعبیر کرتا ہے، اور ان تعبیروں کی تعویل جو ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ سورہ رحمان میں ائمہ معصومین علیہ السلام امام باقر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جہاں پہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج بینہما لؤلؤ والمرجان، کہ 2 ایسے دریا ہیں، مرج البحرین یلتقیان، 2 ایسے دریا ہیں جو مخصوص ایسے دریا ہے، بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں دریا کے درمیان ایک حافظ ہے، ایک برزخ ہے جو دونوں دریاؤں کی حفاظت کر رہا ہے۔ اچھا، ان دونوں دریاؤں کی خصوصیت کیا ہے؟ ان دونوں دریاؤں کی اہمیت کیا ہے؟ یخرج بینہما لؤلؤ والمرجان، ان دونوں دریاؤں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں لؤلؤ بھی پائے جاتے ہیں اور مرجان بھی ان میں پائے جاتے ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ 2 دریا سے مراد، ایک دریا سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور ایک دریا سے مراد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں دریاؤں کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک حافظ ہے جو دونوں دریاؤں کی حفاظت کر رہا ہے، اور اس حافظ سے مراد خود ذات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یخرج بینہما لؤلؤ والمرجان، ایک دریا میں لؤلؤ ہے اور ایک میں مرجان ہے، اور ائمہ معصومین علیہ السلام بیان فرماتے ہیں لؤلؤ والمرجان سے مراد حسن و حسین علیہ السلام ہے۔ اور یہ کون سا گھرانہ ہے کہ جس کو پروردگار عالم 2 دریاؤں سے تشبیہ دے رہا ہے، برزخ سے تشبیہ دے رہا ہے، لا یبغیان اور لؤلؤ المرجان سے تشبیہ دے رہا ہے پروردگار عالم۔ یہ وہی گھرانہ ہے کہ جن کی شان میں آیت تطہیر نازل ہو رہی، یہ وہی گھرانہ ہے
کہ جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ میدان مباہلہ میں لے کے گئے تھے. یہ وہی گھرانہ ہے کہ جن کی شان میں سورہ الحطہ کی 18 آیتیں نازل ہوئی. قرآن مجید میں ویسے چند گھرانوں کا ذکر ہوا ہے. بہتر کہ انسان جس طرح کہ میں نے کہا کہ سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر عمل کرنا اس وقت جو ہے ہر محب کا وظیفہ ہے. خالی دل میں محبت اہل بیت علیہم السلام کو رکھنا اور ان کی سیرت پر عمل نہ کرنا یہ حقیقی محبت نہیں ہے، یہ صرف دعوی محبت ہے. حقیقی محبت کہتے اسے ہیں کہ جب قدم بقدم سیرت ائمہ معصومین علیہم السلام پر ہم چلے تو اس کو ہم حقیقی محبت کہہ سکتے ہیں. گھرانوں کی جب بات آتی ہے، گھرانوں کے بارے میں جب گفتگو ہوتی ہے تو پروردگار عالم قرآن میں 4 گھرانوں کا تذکرہ کرتا ہے پروردگار عالم. اب دیکھیں یہ وہ گھرانے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا یہ ہے کہ میرا گھر بھی، میرے گھر میں بھی فاطمی خوشبو ہو، علوی خوشبو ہو، حسینی خوشبو ہو، تو انہیں چاہیے کہ اہل بیت علیہم السلام کے گھرانے کی سیرت کو پڑھیں اور ان کی سیرت پر چلیں. قرآن میں چند گھرانوں کا ذکر کرتا ہے پروردگار عالم. پہلا گھرانہ وہ ہے کہ جن کا بچہ پاک ہے، ماں بھی پاک و پاکیزہ، باپ بھی پاک و پاکیزہ، اور جن کی گواہی آیت تطہیر دیتی ہے. پس بچے بھی جن کا احترام خود خدا کرتا ہے. اور اسی گھر میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، اور اسی گھر میں زینب و کلثوم، اور اسی گھر میں مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ پہلا گھرانہ ہے. دوسرا گھرانہ وہ ہے کہ نہ بچے ٹھیک ہے، نہ بیوی ٹھیک ہے، اور نہ خود مرد اس گھر میں ٹھیک ہے. اور وہ گھرانہ ابو لہب کا گھرانہ ہے. تبت یدا ابی لہب اور حمال الحطب، بیوی جو ابو لہب کی بیوی کا نام تھا، اور 2 بیٹے جو تھے. یہ وہ گھرانہ ہے کہ پورے گھرانے پہ خدا کی لعنت ہوئی ہے. ایک وہ گھرانہ کہ جن کی شان میں آیت تطہیر، آیت مباہلہ، آیت سورہ الحطہ، سورہ دہر کی 18 آیتیں ہیں. اور ایک یہ گھرانہ ہے کہ پورے گھرانے پہ پروردگار عالم کی طرف سے لعنت بھیجی جا رہی ہے. تیسرا گھرانہ جو ہے وہ حضرت نوح علیہ نبی علیہ وسلم کا گھرانہ ہے کہ جہاں پر مرد خود ٹھیک اور بیوی ٹھیک نہیں ہے اور بیٹا بھی ٹھیک نہیں، اس حد تک کہ پروردگار عالم کو کہنا پڑا انہو لیس من اہلک. حضرت نوح گرچہ بظاہر حضرت نوح کا بیٹا تھا، مگر پروردگار عالم کہہ رہا اے نوح یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، تم میں سے نہیں ہے یہ. بس یہ تیسرا گھرانہ کہ جہاں پر حضرت نوح ہے، خود نبی ہے، بیوی ٹھیک نہیں ہے اور بیٹا بھی ٹھیک نہیں ہے. چوتھا گھرانہ جو ہے وہ فرعون کا گھرانہ ہے کہ جہاں پر مرد ٹھیک نہیں ہے، دوسری طرف سے عورت ٹھیک ہے. حضرت آسیہ کہ جن کا شمار جنت و بہشت کی عورتوں میں جن کا شمار ہوتا ہے. پس عزیزان من، سامعین محترم، عزاداران حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، یہ وہ گھرانے ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن میں ہوا ہے. اب ہم ان گھرانوں کو سامنے رکھیں اور یہ فیصلہ کریں کہ ہم اپنا گھرانہ کس گھرانے کی سیرت کے مطابق اپنے گھر والوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ ایسے گھرانے کا انتخاب کیا جائے کہ جس کی تعریف خود خدا کر رہا ہو. ایسے گھرانے کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جس کے ہر فرد کے بارے میں قرآن خود گفتگو کرتا ہے. پس ہمیں اس وقت ہم اپنے گھرانوں کو، اپنے بچوں کی تربیت اس وقت ہم اس طرح کر سکتے ہیں جب ہم ان گھرانوں کو، گھرانے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو، گھرانے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جس میں زینب و کلثوم بھی ہے، کہ جس میں لؤلؤ المرجان بھی، حسن و حسین بھی ہے، ان گھرانوں کی سیرت پر چل کر ہمیں اپنے گھرانوں کی تربیت کرنی چاہیے. عزیزان،
اور گھرانے کی تربیت کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بستر پہ ہیں، آخر وقت ہے، اور مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مخاطب ہو کر بی بی فرماتی ہے یا ابا الحسن۔ دیکھیے کتنی پیاری روایت ہے، خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اتنے اچھے القاب کے ساتھ پکارنا، اس میں ایک پیغام ہے عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی۔ عورتوں کے لیے کہ جب بھی اپنے شوہروں کو پکارو تو اچھے القاب سے، اچھے نام کے ساتھ پکارو، جس طرح کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پکار رہی ہے مولا علی کو یا ابا الحسن۔ میرے اور آپ کے درمیان گفتگو جب ہم بی بی سلام اللہ علیہا اور مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب آپس میں گفتگو کرتے تھے، اور یہ روایت میں ہے کہ کانا یخرجان الی الصحراء ویحملان التمر، کبھی کبھار حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام دونوں اکیلے میں باہر جاتے تھے صحرا کی طرف، اور اپنے ساتھ تمر لے کے جاتے تھے، کھانے کے لیے کھجور لے کے جاتے تھے، تاکہ گفتگو کر سکے تنہائی میں۔ اب یہ روایت یہی پیغام دیتی ہے، اگر زہرا سلام اللہ علیہا اور مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھرانے کو ہم اپنی زندگی میں سیرت بنانا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ میاں بیوی جو ہے وہ بچوں کے سامنے کچھ ایسی باتیں نہ کریں کہ جس کی وجہ سے بچوں کی روح کے اوپر، بچوں کے اوپر غلط آثار پیدا ہو۔ حضرت زہرا اور مولا علی ابن ابی طالب السلام خصوصی گفتگو جب فرماتے تھے تو کان یخرجان الی الصحراء، دونوں صحرا کی طرف نکلتے تھے، وہ یحملان التمر، اور بی بی حضرت زہرا فرماتی ہے یا ابا الحسن، میرے اور آپ کے درمیان 3 چیزیں نہیں تھی میری اور آپ کی زندگی میں۔ اب ذرا غور سے سنیے کس طرح ہم اپنے گھروں کو سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے مطابق اپنے گھروں کی یا گھر والوں کی تربیت یا بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ ہمارا گھرانہ کس طرح فاطمی گھرانہ بن سکتا ہے، ہمارا گھرانہ کس طرح علوی و حسینی گھرانہ بن سکتا ہے۔ بی بی فرماتے ہیں یا علی، میرے اور آپ کے درمیان 3 چیزیں نہیں تھی۔ نمبر 1، میری زندگی اور آپ کی زندگی، میرے اور آپ کے درمیان 3 چیزیں نہیں تھی۔ نمبر 1، میرے اور آپ کے درمیان جھوٹ نہیں تھا۔ نمبر 2، میرے اور آپ کے درمیان خیانت نہیں تھی۔ نمبر 3، میرے اور آپ کے درمیان اختلاف نہیں تھا۔ یہ فاطمی گھرانے کی علامت ہے۔ 3 چیزیں واقعاً باخدا اگر کوئی عاشق اہل بیت علیہ السلام، اگر کوئی فاطمی بہن، اگر کوئی فاطمی ماں، اگر کوئی فاطمی بیوی اپنے گھر کو فاطمی گھرانہ بنانا چاہتی ہے، اگر ان 3 چیزوں پر عمل کریں تو کبھی بھی طلاق کی شرح اس قدر نہ بڑھیں، کبھی بھی گھریلو اختلافات اس قدر زیادہ نہ بڑھیں۔ گھریلو معاملات میں اگر اختلافات بڑھتے ہیں تو ان 3 وجوہات کی بنا پر ہے۔ نمبر 1، جھوٹ۔ بی بی فرماتی ہے یا علی یا ابو الحسن، میرے اور آپ کے درمیان 3 چیزیں نہیں تھی۔ نمبر 1، جھوٹ۔ نمبر 2، خیانت نہیں تھی۔ نمبر 3، اختلاف نہیں تھا۔ اگر میاں بیوی کی زندگی میں جھوٹ آ جاتا ہے تو خود بخود زندگی کی بنیادیں متزلزل ہو جاتی ہے، یا اس سے پیچھے ہم جاتے ہیں۔ فرض کر لے کہ اگر لڑکا لڑکی کے رشتے کے لیے جو ہے وہ لڑکی والوں کے گھر جاتا ہے اپنے والدین کے ساتھ، اس طرح نہ ہو فرض کر لے کہ لڑکے کے پاس ماسٹر کی ڈگری ہو اور وہاں پر اپنے آپ کو پوزیٹیو دکھانے کے لیے کہے کہ میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، یہاں سے جھوٹ کا آغاز ہوگا۔ دوسری طرف سے اگر لڑکی میں کوئی خامی ہے تو وہ اس وقت اس کو نہ چھپائے، اگر لڑکے میں کوئی خامی ہے اس کو نہ چھپائے، اگر کوئی عادت ہے اس کو نہ چھپائے، کیونکہ زندگی کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔
اگر زندگی کے آغاز میں ہی جھوٹ ہو تو اس زندگی میں کہاں برکت آ سکتی ہے؟ اگر زندگی کے آغاز میں ہی جھوٹ ہو تو پھر وہ گھرانہ کس طرح فاطمی گھرانہ بن سکتا ہے؟ نمبر 2، یا ابو الحسن، میری اور آپ کی زندگی میں خیانت نہیں تھی کبھی بھی۔ اب دیکھیے بیوی کیا پیغام دینا چاہتی ہے۔ واقعاً اگر میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی خدا نخواستہ خیانت آ جائے تو خود بخود اعتبار ختم ہو جاتا ہے، یقین ختم ہو جاتا ہے، ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جس گھر میں شوہر کو محترم سمجھا جائے اور بیوی کو محبوب سمجھا جائے وہ گھر جنت بن جاتا ہے، دونوں طرف سے احترام ہو۔ یا ابو الحسن، تیسری چیز، میری اور آپ کی زندگی میں اختلاف نہیں تھا۔ باخدا ایک بہت ہی عجیب روایت ہے یہ، اگر انسان چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر اس روایت پر عمل کریں تو واقعاً ہر انسان کا گھر جو ہے وہ جنت بن سکتا ہے۔ نمبر 3، یا ابو الحسن، میری اور آپ کی زندگی میں اختلاف نہیں تھا۔ آپ جنگ پر گئے تب بھی میں نے صبر کیا، آپ زخمی ہو کے آ گئے تب بھی میں نے صبر کیا، کچھ کھانے کے لیے تھا تب بھی صبر کیا، کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا تب بھی صبر کیا۔ یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پیغام دے رہی ہے۔ اور آج کل کی عورتوں کے لیے، آج کل کے مردوں کے لیے، جو اپنے آپ کو فاطمی کہتا ہے، جو اپنے آپ کو علوی کہتا ہے، جو اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے، ان کی زندگی میں اگر صبر نہ ہو تو یقیناً ہر گھنٹے کے بعد اس گھر میں اختلافات ہوں گے، نعوذ باللہ۔ اختلافات کو ہم اسی طرح ختم کر سکتے ہیں گھروں سے۔ اختلافات جب شروع ہو جاتے ہیں تو خود بخود جو ہے وہاں پہ جھگڑے جو ہے وہ مزید بڑھتے جاتے ہیں اختلافات کی وجہ سے، اور جھگڑے جب بڑھتے جاتے ہیں، جھگڑا ہونا جب شروع ہو جاتا ہے تو یہی جھگڑا سبب بن جاتا ہے طلاق کے لیے۔ آیت اللہ تقی بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ جس محلے میں رہتے تھے، آغا بہجت کے گھر کی دیوار سے ساتھ میں جو پڑوسی کا گھر تھا ان کے گھر کی دیوار آغا بہجت کے گھر کی دیوار سے ملی ہوئی تھی۔ اتنے سالوں سے پڑوس میں، آغا بہجت کے پڑوس میں جب اس گھر میں کسی خاتون کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ آغا بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ خود اس عورت کے جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، قبرستان تک جاتے ہیں، تدفین کے بعد واپس گھر آ جاتے ہیں۔ اب بظاہر شاید بیٹا تھا یا کوئی اور عالم نے پوچھا تھا کہ آغا اس سے پہلے آپ کو کسی عام جنازے میں اس طرح ہم نے نہیں دیکھا کہ جنازے کے اول سے لے کر جنازے کے آخر تک آپ جو ہیں تشییع جنازے میں بھی شامل تھے، نماز جنازے میں بھی شامل تھے، تدفین کے وقت بھی آپ شامل تھے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ خاتون کون تھی کہ جس کا انتقال ہوا ہے کہ آپ جو ہے اس قدر ان کے جنازے کو اہمیت دے رہے ہیں؟ تو آغا بہجت جو ہے ایک جملہ فرماتے ہیں، یہ خاتون جس کا انتقال ہوا ہے، جس کی رحلت ہوئی ہے، یہ جنتی خاتون تھی، اس کا تعلق جنت سے تھا۔ اچھا، آغا بہجت فرماتے ہیں کہ یہ جنتی خاتون تھی۔ کہا آغا وہ کیسے؟ کچھ اور مزید آپ بتا سکتے ہیں، یہ خاتون کس طرح جنتی خاتون تھی؟ تو آغا بہجت وہاں پر فرماتے ہیں کہ 30 سالوں سے ان کے گھر کی دیوار ہمارے گھر کی دیوار سے جڑی ہوئی ہے، ملی ہوئی ہے۔ ان 30 سالوں کے دوران ایک مرتبہ بھی اس عورت کی آواز کو میں نے نہیں سنا۔ یعنی کیا؟ آوازیں گھر سے اس وقت نکلتی ہے کہ جب کسی گھر میں جھگڑا ہو رہا ہو۔ آوازیں اس گھر سے اس وقت نکلتی ہے کہ جس گھر میں شدید اختلافات چل رہے ہو۔ آغا بہجت فرماتے ہیں 30 سالوں میں اس گھر سے میں نے ایک دھیمی آواز بھی، اس خاتون کی آواز میں نے نہیں سنی۔ مجھے اس سے اندازہ ہوا تھا کہ یہ خاتون کس قدر اپنے شوہر کا احترام کرتی ہے،
دوسری طرف سے یقیناً احترام ملتا ہے تو احترام دوسری طرف سے احترام ہوتا ہے۔ آقا بیجت فرماتے ہیں مجھے اس سے اندازہ ہوا تھا کہ یہ کس قدر باسلیقہ خاتون تھی جس کا انتقال ہوا، اس وجہ سے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ خاتون جنتی خاتون تھی۔ تو حضرات دیکھیے یہ کتنی پیاری روایت ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں کو فاطمی گھرانہ بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے گھروں کو حسینی گھرانہ بنانا چاہتے ہیں، تو باخدا جب تک کہ ان کی سیرت پر ہم نہیں چلیں گے اس وقت تک ہمارا گھر فاطمی گھر نہیں بن سکتا، اس وقت ہمارا گھر اس وقت تک حسینی گھر نہیں بن سکتا ہے۔ اور گھرانوں کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ پروردگار عالم خود قرآن میں کچھ گھرانوں کو بطور عبرت جو ہے وہ گھرانوں کا ذکر ہوتا ہے قرآن میں۔ سب سے بہترین گھرانہ کہ جن کی تعریف و تمجید خود خدا کرتا ہے آیت تطہیر میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ روئے زمین و آسمان میں سب سے بہترین گھرانہ اہل بیت علیہ السلام کا گھرانہ ہے۔ اگر کوئی اپنے گھرانے کو فاطمی گھرانہ بنانا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنے گھرانے کو علوی اور حسینی گھرانہ بنانا چاہتا ہے، تو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر چل کر اپنے گھرانے کو فاطمی گھرانہ بنا سکتا ہے۔ بچوں کی اگر حسینی تربیت کرنا چاہتا ہے تو وہ اسی شرط میں ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت پر چل کر بچوں کی تربیت کیا کریں۔ وہ دختر رسول خدا دیکھیں، بس روایت یہ تھی کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا آ کر فرماتی ہیں یا ابا الحسن، میرے اور آپ کے درمیان 3 چیزیں نہیں تھی، جھوٹ نہیں تھا، خیانت نہیں تھی اور اختلاف نہیں تھا۔ انسان اگر ان 3 چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل رکھے تو انسان کی زندگی گل گلزار بن جاتی ہے، وہ گھرانہ وہ گھر جنت بن جاتا ہے۔ ایک یہ وقت تھا کہ جب زہرا سلام اللہ علیہا یہ بات فرماتی ہے ابو الحسن سے، اور ایک وہ وقت تھا کہ بستر پہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے اور آس پاس میں زینب و کلثوم ہے، امام حسن و امام حسین علیہ السلام ہے۔ بچوں کو باہر بھیج دیتے ہیں اور اب حجرے میں مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت زہرا ہے۔ یہاں پر دختر رسول خدا حضرت زہرا کی آنکھوں سے اشک بہہ رہے ہیں اور فرماتی ہے یا ابو الحسن، یا علی، وصیت کرنا چاہتی ہوں۔ اور عجیب وصیت ہے۔ اس وقت کیا فرماتی ہے بی بی کہ یا ابو الحسن، خود مجھے غسل دینا، خود مجھے کفن کرنا، خود مجھے حنوط کرنا۔ بی بی وصیت فرماتی ہے آج بھی مدینہ غریب ہے، آئیے دلوں کو مدینہ کی طرف روانہ کرتے ہیں اور بارگاہ حضرت زہرا میں التجا کرتے ہیں، رسول خدا کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں، مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حضور حسن و حسین، زینب و کلثوم کے حضور تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا قرۃ عین الرسول، السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء، یا بنت رسول اللہ، یا زہرا، حضرت زہرا مولا علی کو وصیت فرماتی ہیں یا علی غسلنی باللیل، دفنی باللیل، یا علی مجھے رات کو خود غسل دینا،
یا علی مجھے خود کفن پہنانا، یا علی میرے بچوں کا خیال رکھنا، بچوں میں سب سے زیادہ زہرا سفارش کرتی ہے، یا علی میرے حسین کا خیال رکھنا، یا علی بچے آخر وقت قبر رسول پہ جاتے ہیں، نانا کی قبر پہ دعا کرتے ہیں، نانا ماں زہرا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہاں کچھ لمحوں کے بعد حضرت زہرا فضا کو حجرے میں بلاتی ہے، اے فضا ہاں جب بچے گھر میں آئے تو ان کا خیال رکھنا، فضا اب حجرے سے باہر تشریف لے کے جائے، مگر جانے سے پہلے کچھ لمحوں کے بعد مجھے بلانا، پھر دوسری مرتبہ بلانا، اگر جواب نہ آئے تو سمجھ لینا زہرا رخصت ہو چکی ہے، یا زہرا زہرا حسن و حسین گھر میں آتے ہیں، اماں فضا سے پوچھتے ہیں اماں زہرا کی طبیعت کیسی ہے، ایک مرتبہ بی بی فضا فرماتی ہے بچوں آپ کی ماں زہرا آرام فرما رہی ہے، مگر ایک مرتبہ فضا آواز دیتی یا زہرا، کوئی جواب نہیں آیا، دوسری مرتبہ پکارتی یا زہرا، مگر کوئی جواب نہیں آیا، ایک مرتبہ حجرے میں داخل ہوتی ہے حسن و حسین، ماں کے سینے پہ سر رکھ کے حسین رو کر فرماتے ہیں اماں زینب کلثوم رو کے فرماتی ہیں اماں، امام حسن رو کر فرماتے ہیں، ایک مرتبہ بچے رو رو کے کہتے آئے میری ماں زہرا، ہماری ماں زہرا، جا کے علی کو پیغام دیتے ہیں، وہ فاتح خیبر، وہ فاتح بدر و حنین مولا علی، مولا علی نے باپ کا جنازہ دیکھا مگر صبر کیا، مولا علی نے ماں کا جنازہ اٹھایا مگر صبر کیا، یا علی مولا علی نے رسول کا جنازہ اٹھایا مگر صبر کیا، جب زہرا کی شہادت کی خبر مولا علی کو ملتی ہے، جیسے ہی خبر ملتی ہے علی زمین پہ گر پڑتے ہیں، علی زمین پہ گر پڑتے، خدا جانتا ہے کس طرح علی گھر میں آئے، یا علی یا علی یا علی،
اور چند جملے آپ کی سماعتوں کی خدمت میں عرض کروں. زہرا کو غسل دے رہے تھے علی، ایک مرتبہ بلند بلند آواز سے علی رونے لگے. پاس میں فضا کھڑی تھی، رو کر فرماتی ہے یا مولا، ابھی آپ خود فرما رہے تھے بلند بلند آواز سے نہ رونا، بچے گھبرا جائیں گے، مگر یا علی ابھی آپ خود بلند بلند آواز سے رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ علی رو کر فرماتے فضا، آج مجھے پتا چلا جب زہرا نماز پڑھتی تھی پہلو پہ ہاتھ کس لیے رکھتی تھی؟ میری زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. یا اللہ یا اللہ، میری زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں انسان کی اگر ایک انگلی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے کتنا درد ہوتا ہے. زہرا کی انگلی نہیں، پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. جب کسی انسان کی پسلی ٹوٹتی ہے سانس بھی اگر لے تو تکلیف ہوتی ہے، سانس بھی اگر لے تو درد ہوتا ہے. یا زہرا انا للہ و انا الیہ راجعون. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. کہا جائے آخر بیاباں ہے ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا. رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا. در فاطمہ کو جلایا ہے تو نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تو نے. تماچے نہ مارو مسلمانو جاؤ، علی کو بلاؤ اکیلی ہے زہرا. بیاں کس جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا. کوئی جا کے یہ بابا سے کہہ دو کہ لے جاؤ آ کر اکیلی ہے زہرا. اے لخت جگر حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر. تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے بقی میں یہاں پر اکیلی ہے زہرا. شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے، یہ مظلوم بیٹے یہ مظلوم ماں سے. اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب، اکیلے ہے بابا اکیلی ہے زہرا. رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا.